بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمجھا۔ ناظرین، ایک دانشور نے کہا تھا کہ جب بھوکے اور ننگے عوام ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتوں پر مشتمل موجودہ نااہل اور بے خبر حکومت شاید اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا، تن سے کپڑا اور سر سے چھت چھیننے کے بعد بھی عوام اسے اقتدار کی گدی پر براجمان رہنے دیں گے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اپنی گہری محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آئندہ الیکشن میں بھی انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کروا دیں گے۔ ناظرین، موجودہ حکمرانوں کا یہ بھی گمان ہے کہ اس ملک کے غریب عوام سیاسی شعور سے بالکل عاری ہیں، اس لیے جب اگلے الیکشن میں وہ عوام کو نئے سبز باغ دکھائیں گے تو لوگ ووٹ ڈالتے وقت یہ بھول جائیں گے کہ امریکہ نہیں بلکہ خود موجودہ حکمرانوں نے انہیں عملاً پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے۔ حکمرانوں نے اپنی غلط پالیسیوں کی بدولت پاکستان کو اپنی ہی عوام کے لیے ایک ایسی سرزمین میں تبدیل کر دیا ہے جہاں عیش و عشرت میں مبتلا حکمرانوں اور ان کے خواہش و کارب کے لیے تو سب کچھ موجود ہے، تاہم اس ملک کے عام باسیوں کے لیے یہاں نہ بجلی ہے، نہ صاف پانی، پیٹرول ہے، نہ گیس، خوراک ہے، نہ تعلیم، ہر شخص کے لیے گود سے لے کر گور تک غیر منصفانہ اور بھاری ٹیکسوں کا ناقابل برداشت بوجھ ہے، جو انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں برداشت کر رہا ہے۔ یوں خاص طور پر عام اور سفید پوش لوگوں پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی معاشی مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہوئے خود کو سولی پر لٹکا محسوس کرتے ہیں۔ سیاسی شطرنج میں ماہر سمجھے جانے والے صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ 3.5 سال میں مفاہمت کے نام پر پینترے بدل کر جہاں میاں نواز شریف، الطاف حسین اور چودھری شجاعت سمیت اپنے دیگر سیاسی حریفوں کو گھما کر رکھ دیا ہے، تو وہاں صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے عوام کو بھی تگنی کا ناچ نچوا دیا ہے۔ تگنی کے اس ناچ سے تنگ آ کر اب عوام ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھائے ان دنوں سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب تگنی کا یہ ناچ آئندہ عوام نہیں بلکہ موجودہ حکمران ناچیں گے، اور عوام بہت جلد ڈنڈے پکڑے اس ناچ سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اگر پاکستان کے معروضی حالات پر نظر دوڑائی جائے تو ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ملک اس وقت $60 بلین کے غیر ملکی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جس میں چوتھائی حصے کے ذمہ دار خود موجودہ حکمران اور اشرافیہ ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں صرف بجلی کی قیمت میں 125 گنا اضافہ کیا گیا، جبکہ پیٹرول، گیس، اشیاء خرد و نوش اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بجٹ خسارہ اس وقت 13 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ حکومت نے IMF کو اگلے 4 ماہ میں $1200 ملین ادا کرنے ہیں، جبکہ اگلے 3 برسوں میں تقریباً $8 ارب ادا کرنا ہوں گے۔ بجلی اور گیس کی بندش سے ملکی صنعتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ اس بندش کے باعث $30 ارب کی برآمدات کے آرڈر منسوخ ہوئے ہیں۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری کے اپنے سیاسی حریفوں اور عوام کو تگنی کا ناچ نچوانے میں کامیابی کی وجہ ہے کیا؟ شاید ان کی سیاسی بصیرت یا مہارت؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے، بلکہ اقتدار کے حصول اور عوام کے خزانے پر عیش کرنے کی وہ خواہش ہے جس میں مبتلا ہو کر کبھی مسلم لیگ نواز، کبھی MQM، کبھی جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان گروپ اور اب مسلم لیگ کاف کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی حریف سے حلیف بنتے نظر آتے ہیں۔ ایک روز قبل مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی اور وزراء نے پاکستان پیپلز پارٹی کی خراب کارکردگی اور پرفارمنس کا جواز بناتے ہوئے، جو غلط پرفارمنس کا جواز بناتے ہوئے اپنے استعفے چودھری شجاعت حسین کو جمع کروائے۔ بظاہر عوام کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ استعفے دیے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یعنی ان استعفوں کا واحد مقصد اصل میں یہ تھا کہ حکومت کو اس موقع پر دباؤ میں لا کر اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو چودھری شجاعت اور صدر آصف علی زرداری کی میٹنگ کے ایجنڈے میں عوامی مسائل کے حل کی بات سب سے اوپر ہوتی، تاہم اس میٹنگ کا ایجنڈا تو در حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے وزراء کو فنڈ جاری نہیں کیے جا رہے اور نہ ہی انہیں وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں جن کا ان سے حکومت میں شامل ہوتے وقت وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ تھا وہ ایجنڈا جو چودھری شجاعت اور صدر آصف علی درمیان جو تھا اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اس ایجنڈے کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ کاف کی بھی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس کا بھی واحد مقصد جو ہے حکومت سے زیادہ فوائد حاصل کرنا،
اقتدار میں جو وعدے پاکستان پیپلز پارٹی نے فائد پہنچانے کے مسلم لیگ کاف کو کیے تھے وہ ہیں ان کو پورا کروانا ہے. عوامی مسائل یوں کہ توں کھڑے ہیں. لیکن ناظرین کیا ایسا ہوگا کہ عوام پھر کسی سیاسی بصیرت یا سمجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کرے گی؟ الیکشن ہوں گے اور وہ انہی لوگوں کو دوبارہ سے اقتدار میں لے آئیں گے جنہوں نے یہ 5 سال کے جو عرصہ ہے اس کے اندر عوام کو بھی بدحال کیا اور پاکستان کو بھی بدحال کیا. یہ بڑا اہم سوال ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور وہ بڑے پرامید بھی نظر آتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مرضی احتجاج اس ملک میں ہو جائے، عوام سڑکوں پر آ جائیں، احتجاج کریں، اس کا کوئی کچھ اثر نہیں ہوگا. جب الیکشن کی بات آئے گی، جب الیکشن کا وقت آئے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ڈبے ہیں ووٹوں والے وہ بھرے ہوئے نکلیں گے. کیا واقعی عوام سیاسی بصیرت سے اور سمجھ بوجھ سے آری ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور یہ کہ آئندہ الیکشن کے رزلٹس کیا ہوں گے، اس کے اوپر آج ناظرین ہم بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے سینئر رہنماؤں کو بھی اپنے ساتھ لیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا عوام جو ہے آج پاکستان کی عوام اس کے پاس کوئی شعور نہیں، اس کے پاس کوئی سیاسی بصیرت نہیں. ہر کوئی اٹھے گا، چاہے وہ موروثی سیاست کا بہانہ کرے گا یا کوئی سبز باغ دکھائے گا، تو کیا پاکستان کی عوام کو اسی طرح بیوقوف بناتا رہے گا یا پھر پاکستان کی عوام اپنا ایک رول ادا کرے گی آنے والے الیکشنوں میں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.